بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 165۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی صورتیں، حصہ اول۔ ویسے تو عام کی بیس چل رہی تھی اور عام خاص مشترک مؤول اس کی تقسیم چل رہی تھی، اور پھر اس میں عام کے جو الفاظ ہیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان کی، پھر عام سے متعلق چند مسائل متفرق وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ کسی فعل کی حکایت اگر کوئی نقل کرے تو اس سے وہ فعل عام نہیں ہوگا گرچہ اس کا صیغہ عام ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی جواب آئے کسی سوال کے جواب میں یا کسی حادثے کے جواب میں تو اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، تو کیا اس واقعے کے ساتھ وہ خاص ہوں گے یا وہ عام ہوں گے؟ تو اس کی کئی صورتیں بتائی تھیں۔ اکثر صورتوں میں وہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے گا اور بعض صورت میں وہ ایک نئے کلام پر اس کو ہم محمول کریں گے۔ ان دو مسئلوں کے بیان کرنے کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مطلق کا حکم بیان کرتے ہیں۔ چونکہ مطلق کا حکم یہ مطلق کا عام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ مطلق کا حکم کیا ہے، اور مطلق میں پھر خاص طور پر اس کا حکم بیان کریں گے کہ مطلق ایک حکم آیا ہے مطلق ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا حکم آیا ہے جو مقید ہے، تو کیا مطلق کو مقید کریں گے اس کے لیے یا نہیں کریں گے؟ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں ہم احناف بھی مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں اور بعض صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے۔ ویسے عام طور پر تو مشہور یہی ہے کہ احناف مطلق کو اطلاق پر رکھتے ہیں اور مقید کو مقید پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس تفصیل سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ احناف بھی بعض صورتوں میں مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فصل حکم المطلق ان یجری علی اطلاقہ کما ان المقید علی تقییدہ فإذا وردا أي المطلق والمقيد فإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد إلا في مثل قولنا أعتقني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فليتاق يتقيد بالمؤمنة، أي إلا في كل موضع يكون الحكمان المذكوران مختلفين لكن يستلزم أحدهما حكما غير مذكور يوجب تقييد الآخر كالمثال المذكور، فإن أحد الحكمين إيجاب الإعتاق والثاني نفي تمليك الكافرة، وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقهما ضرورة أن إيجاب الإعتاق يستلزم إيجاب التمليك، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، فصار كأنه قال لا تعتق عني رقبة كافرة، ثم هذا أوجب تقييد اولی ای ایجاب الاعتاق بالمؤمنۃ۔ فرماتے ہیں فصل مطلق کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے جیسے کہ مقید اپنی تقیید پر جاری ہوتا ہے۔ فیضا وردا پس اگر مطلق اور مقید حکم اکٹھے آئے ہوں، پس اگر حکم مختلف ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، مگر ہمارے اس قول میں اس میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ آتقنی رقبتن ولا تملکنی رقبتن کافرتن، میری طرف سے ایک غلام کو آزاد کرو اور مجھے کافر غلام کا مالک نہ بناؤ، تو یہ اعتاق یہاں مؤمنہ کے ساتھ مقید ہو جائے گا، یعنی ہر اس جگہ میں جس میں مذکورہ 2 حکم مختلف ہو لیکن ان میں سے ایک اور حکم کو لازم ہو جو مذکور نہ ہو اور وہ دوسرے کو کی تقیید کو واجب کرتا ہے، جیسے کہ مثال مذکور میں ہے، کیونکہ اس میں سے ایک حکم ایجاب الاعتاق ہے یعنی اعتاق کو واجب کرنا، اور دوسرے میں کافر کی تملیک کی نفی کرنا ہے، اور یہ دونوں مختلف حکم ہیں، لیکن کافر کی تملیک کی نفی اس کے اعتاق کی نفی کو مستلزم ہے، اس لیے کہ اعتاق کو واجب کرنا یہ تملیک کے واجب کرنے کو مستلزم ہے، اور لازم کی نفی یہ ملزوم کی نفی کو مستلزم ہے، تو گویا اس نے اس طرح کہا ہے کہ کافر غلام کو میری طرف سے آزاد نہ کرو۔
تو اس نے پہلے کی تقیید کو واجب کر دیا، یعنی اعتاق کو مؤمنہ کے ساتھ مقید کرنا کو واجب کر دیا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا۔ یعنی ایک مطلق حکم آیا ہے تو جب تک اس کے اطلاق پر ہم عمل کرتے ہیں اس کو اپنے اطلاق پر رکھیں، اور جو مقید حکم آیا ہے وہ جس چیز میں آیا ہے اس کو اپنے تقیید پر عمل کریں ہم۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے جس میں ہماری مجبوری ہوتی ہے، اس میں مطلق کو ہم مقید پر محمول کیے بغیر نہیں رکھ سکتے، تو اس کی چند صورتیں بیان کرتے ہیں۔ فیضا وردہ، پس اگر دو حکم آئے ہوں، ایک حکم ہے مطلق اور ایک حکم ہے مقید، تو اگر حکم مختلف ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، مگر اس صورت میں محمول کریں گے۔ یہاں جو صورت بیان کی ہے اس میں مثال دی ہے، لیکن خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان کرتے کہ ہر اس جگہ میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا جس میں حکم تو مختلف ہو، لیکن ایک ایسے حکم کو مستلزم ہے جو مذکور نہیں ہے، تو اور وہ اس دوسرے کی تقیید کو واجب کرتا ہے، تو اس صورت میں ہم مقید پر محمول کریں گے۔ جیسے مثلا یہ مثال ہے، ایک بندہ کسی کو کہہ دے کہ آپ میری طرف سے غلام کو آزاد کرو۔ اب اس نے غلام کا لفظ استعمال کیا ہے، اب اگر وہ اس کی طرف سے آزاد مسلمان غلام کو آزاد کرے یا کافر غلام کو آزاد کرے یہ جائز ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک دوسرا حکم دے دیا، لا تملکنی رقبتن کافرتن، مجھے کافر غلام کا مالک نہ بناؤ۔ تو اب یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں جو پہلا حکم ہے رقبتن، اس کو بھی مؤمن کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے، کیونکہ دوسرا جو حکم ہے اس پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس پہلے غلام کو ایمان کے ساتھ مشروط نہ قرار دیں، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے کافر غلام کا مالک نہ بنانا، تو کافر غلام کا مالک یہ اس وقت یہ مالک بنے گا جب اس کی طرف سے ہم خرید لیں گے تو یہ مالک بن جائے گا، پھر ہم آزاد کریں گے۔ تو اب اگر یہ پہلی والی عموم پر عمل کرتا ہے کہ میری طرف سے غلام آزاد کرو اور یہ اس کی طرف سے غلام خریدتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جو آدمی کسی کی طرف سے وکیل ہو تو جو ملکیت ہے وہ اصل مالک کی ثابت ہوگی۔ جب یہ اس کے لیے خرید رہا ہے سب سے پہلے وہ اس کے لیے خریدے گا، اور جب اس نے اس کے لیے خریدا تو اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، پھر یہ اس کی طرف سے آزاد کرے گا، اس طرح یہ اس کی طرف سے آزاد ہونا شمار ہو جائے گا۔ تو اس کی طرف سے آزاد ہونا یہ اس وقت متحقق ہوگا جب یہ اس کی طرف سے تملیک بھی آئے گی، اور اس نے تو یہ شرط لگائی ہے کہ مجھے کافر غلام کا مالک نہ بناؤ، تو گویا یہاں یہ ایسی صورت ہے جس میں ہم مقید کیے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا گویا یہ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، آتقنی رقبتن ولا تعتقنی رقبتن کافرتن، یعنی لا تملکنی رقبتن کافرتن، یہ ایسا ہے جیسے میری طرف سے کافر غلام آزاد نہ کرو، تو یہ تو بالکل صراحتاً ہے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مطلق اور مقید کا حکم الگ الگ ہو تو محمول نہیں کیا جائے گا، اور یہاں بھی اگر ہم دیکھ لیں ایک حکم ہے آتقنی رقبتن، میری طرف سے غلام آزاد کرو، دوسرا جو حکم ہے وہ لا تملکنی رقبتن کافرتن، مجھے کافر غلام کا مالک نہ بناؤ۔ حکم ایک علیحدہ علیحدہ، ایک میں اعتاق ہے اور ایک میں تملیک ہے، عدم تملیک ہے، لیکن اس میں ہم ضرور محمول کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تملیک ہے یہ اعتاق جو ہے یہ تملیک کے بعد ہے، تو ایک تیسری چیز کو یہ لازم ہے، اور یہ پھر اس اعتاق کو لازم ہے، لہٰذا اس صورت میں ہم دونوں کو مقید کریں گے۔ لہٰذا آتقنی رقبتن کو ہم اس کے ساتھ مقید کریں گے کہ آتقنی رقبتن مؤمنتن۔ آگے دوسری صورت بیان فرماتے ہیں، وَإِنِ اتَّحَدَا الْحُكْمُ فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْحَادِثَةُ كَكَفَارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَارَةِ الْقَتْلِ لَا يُحْمَلْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى يُحْمَلْ سواء اقتضى القياس أو لا وبعضهم زادوا إن اقتضى القياس، أي بعض أصحاب الشافعي رحمه الله زادوا أنه يحمل عليه إن اقتضى القياس حمله عليه۔ اور اگر حکم متحد ہو تو اگر حادثہ مختلف ہو جیسے کہ کفار یمین اور کفار قتل،
تو ہمارے نزدیک یہ محمول نہیں ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ محمول ہوگا۔ برابر ہے کہ قیاس اس کا تقاضا کرے یا نہ کرے، اور بعض علماء کرام، بعض شوافع نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ اگر قیاس اس محمول کرنے کا تقاضا کرتا ہے تو ہم محمول کریں گے، اور اگر قیاس اس کا تقاضا نہیں کرتا تو یہ محمول نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ اس پر محمول تب کریں گے جب قیاس محمول کرنے کا تقاضا کرے۔ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے بارے میں دوسری جو صورتیں ہیں، کل 4 صورتیں ہیں، دوسری صورت بیان فرماتے ہیں کہ حکم ایک ہو اور حادثہ مختلف ہو، جیسے کفارہ یمین اور کفارہ قتل میں غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اب حکم ایک ہے لیکن حادثہ مختلف ہے، ایک میں یمین کا مسئلہ ہے اور ایک میں قتل کا مسئلہ ہے، یعنی کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، اور ایک ہے کفارہ قتل کے جو قتل کرے تو اس میں غلام آزاد کیا جائے گا۔ تو اس دونوں میں جو حکم ہے وہ ایک ہے، غلام آزاد کرنا، لیکن حادثہ مختلف ہے، ایک یمین ہے اور ایک قتل۔ تو اس میں ہمارے نزدیک احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس میں مقید کو مقید رہنے دیں گے اور مطلق کو مطلق پر عمل کریں گے، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے انشاءاللہ دلائل آئیں گے۔ جب حکم حادثہ مختلف ہے، ایک یمین ہے اور ایک قتل ہے، تو لہٰذا ہمیں کیا ہے کہ ہم مطلق کو اپنے اطلاق پر محمول نہیں کرتے اور مقید دوسرے نص پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو کیوں نہ دونوں نصوص پر اپنی اپنی جگہ پر عمل کریں، جو مطلق آیا ہے اس پر بھی عمل کریں اور جہاں مقید ہے اس پر مقید میں عمل کریں۔ یمین کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رقبہ کا ذکر کیا ہے، اور قتل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مؤمنہ کے ساتھ مقید کیا ہے۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں غلام کو مؤمنہ کے ساتھ مقید کیا ہے تو وہاں بھی ہم یمین کے کفارے میں بھی یہ شرط لگائیں گے اور اس طرح اس کو بھی مقید کریں گے۔ تو احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو محمول نہیں کریں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک محمول کریں گے۔ پھر یہاں امام شوافع یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف 2 مسلک منسوب ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسے موقع پر مطلقاً قبول کیا جائے، مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، چاہے قیاس اس کا تقاضا کرے یا نہ کرے۔ اور لیکن بعض علماء کرام نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ نہیں، بعض شوافع یعنی وہ مفتبی مسلک ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر قیاس اس بات کا تقاضا کرے کہ اس کو اس پر محمول کرے تو ہم محمول کریں گے۔ جیسے مثلا اس بات کو دیکھ لیں، یہ کفارہ یمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقبے کا ذکر کیا ہے، صرف غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ کفارہ قتل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھ مومن کی شرط لگائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھ لیا جائے گا کہ دونوں میں جوڑ بھی ہے کہ نہیں ہے، دونوں میں قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نہیں۔ تو آگے آ جائے گے احناف جو اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ یمین اور قتل میں فرق ہے، کیونکہ یمین جو ہے وہ چھوٹا گناہ ہے اور قتل جو ہے نا یہ بہت سخت گناہ ہے، تو اس کے بنسبت یہ جو بڑا گناہ ہے تو اس وجہ سے قیود اس میں زیادہ لگتے ہیں۔ یمین میں اس بات کی شرط لگائی ہے کہ یہ حکم لگایا ہے کہ غلام آزاد کرے، اور قتل میں ذرا حکم سخت لگایا ہے کہ مسلمان غلام آزاد کرے۔ تو جب مسلمان غلام آزاد کرنے میں وصف ہے لہٰذا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس میں پیسوں کے لحاظ سے بھی شاید فرق پڑے۔ تو اس طرح یعنی یہ شروط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو بعض شوافع یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلق کو ایسے موقع پر مقید پر تب محمول کریں گے جبکہ قیاس بھی اس کا تقاضا کرے۔ یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جب مصنف دلائل دیں گے، احناف کے دلائل دیں گے، تو اور اسی طرح شوافع کے ان دونوں مسلکوں کے دلائل دیں گے، اور ان دونوں کے دلائل کے جوابات بھی علامہ صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ دیں گے۔ تو بہرحال یہ بحث چل رہی تھی کہ اگر 2 حکم آئے ہوں، ایک مطلق اور ایک مقید، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ 4 صورتیں بیان کرتے ہیں، اور وہ 4 صورتیں یہ ہیں۔
نمبر ایک یہ ہے کہ مطلق اور مقید حکم الگ الگ ہو، اور دوسری صورت یہ کہ حکم ایک ہو حادثہ مختلف ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ حکم ایک ہو حادثہ ایک ہو اور نص جو ہے وہ سبب پر داخل ہو، چوتھی صورت یہ ہے کہ حکم ایک ہو حادثہ ایک ہو اور نص حکم پر داخل ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے دو صورتیں بیان کر دی۔ ایک صورت یہ ہے کہ حکم مختلف ہے، تو اس صورت میں حکم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، مگر ایک صورت اس سے مستثنا کر دی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم ایک ہو اور حادثہ مختلف ہو، تو اس صورت میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اور شوافع کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اور پھر شوافع کے دو مسلک یہاں بیان کیے تھے، ایک مسلک مطلق ہے اور ایک مسلک یہ ہے کہ اگر قیاس تقاضا کرے تو محمول کیا جائے گا، اور اگر قیاس تقاضا نہ کرے تو محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک دو صورتیں بیان کی۔ انشاءاللہ جو تیسری اور چوتھی صورت ہے وہ بھی بیان کریں گے، اور پھر اس میں جو طرفین کے دلائل ہے وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔